رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہمارا 16واں درس ہے۔ اس موضوع پر اس سے قبل 15 دروس ہو چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا یہ سننا سنانا قبول فرما کر اللہ تعالیٰ نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ ہم سب کو سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہمارا درس 7 ہجری تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرۃ القضاء اور اس موقع کے احوال، وہاں تک ہمارا درس ہوا تھا۔ اس کے بعد 8 ہجری ہے، اور یہ وہ سال ہے کہ جس سال مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ یہ بہت ہی سیرت طیبہ میں ایک اہم سال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وعدہ جو کیا تھا، جس کا ذکر 20ویں پارے سورۃ القصص میں ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ ذات ضرور آپ کو واپس اپنی جگہ پر لے کر بھی آئے گی۔ تو ہجرت کے 8ویں سال یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، جس میں یہ طے ہوا کہ آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، جو قبائل قریش کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ قریش کے ساتھ مل جائیں۔ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ قریش جنگ نہیں کریں گے، جو قریش کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ مسلمان جنگ نہیں کریں گے۔ اس پر معاہدہ ہو گیا تھا 10 سال کے لیے۔ 10 سال اس معاہدے پر ہم پابند رہیں گے، کوئی کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا۔ اس موقع پر 2 قبیلے تھے، ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاعہ۔ بنو بکر جو تھے یہ قریش کے ہم پلہ تھے، ان کے ساتھی تھے، اور بنو خزاعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے ہم پلہ تھے، مسلمانوں کی تائید میں تھے۔ تو گویا کہ معاہدے میں یہ بات بھی طے ہو گئی کہ جیسے مسلمان قریش سے نہیں لڑیں گے ایسے بنو بکر سے بھی نہیں لڑیں گے، اور جیسے قریش مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے ایسے بنو خزاعہ سے بھی نہیں لڑیں گے۔ یہ بھی گویا کہ معاہدے کی ایک شق کا حصہ تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ آپس میں ان کی لڑائیاں تو تھیں، عرب کے اندر آپ جانتے ہیں قبائل لڑتے رہتے تھے، ان کے مزاج میں جنگ تھی۔ تو بنو بکر نے ایک دفعہ بنو خزاعہ پہ حملہ کیا اور کم و بیش 20 آدمی ان کے مار ڈالے، اور ان کو مارتے مارتے بالکل مکہ تک لے آئے، بلکہ مکہ کے کچھ حصے لڑائی کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے۔ اب قریش کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے دوستوں بنو بکر کو روکتے کہ ہمارا معاہدہ ہے، لیکن قریش نے بھی ان کی سپورٹ کی، ان کو تیر وغیرہ فراہم کیے، جنگی ہتھیار دیے،
اس واقعے کی شکایت آ کر بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، بھئی ہم آپ کے ساتھی ہیں اور ہم معاہدے میں شریک تھے، اور جس طرح قریش کا آپ سے لڑنا منع تھا ایسی ہمارے ساتھ بھی لڑائی کرنا ممنوع تھی اس معاہدے کے مطابق، لیکن انہوں نے صرف لڑائی نہ کی بلکہ ہمارے 20 آدمی مار ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم جس سے میں اپنی لشکر کی حفاظت کرتا ہوں نا، اس سے تمہارے لشکر کی بھی حفاظت کروں گا، اور میں معاہدے کا پابند ہوں۔ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو پھر ظاہر بات ہے معاہدہ تو انہوں نے خود ختم کر دیا، اب میں آپ کا بدلہ لیے بغیر نہیں ٹھہروں گا، آپ کا بدلہ لوں گا، اور معاہدے کے پابند ہیں ہم۔ اب اس کے بعد قریش کو اپنے اندر سے خطرہ محسوس ہوا کہ کی تو ہم نے غلطی ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چلو بنو بکر کے چند لوگوں پہ یہ بات پڑ جائے گی، ہمارا نام ہی کوئی نہیں لے گا، تو ہم اسی طرح جناب یعنی خفیہ طور پہ ان کے ساتھ تعامل بھی کرتے رہیں گے اور ہمارا نام بھی نہیں آئے گا۔ اب خطرہ محسوس ہوا تو ابو سفیان مدینہ تشریف لے گئے، اس وقت چونکہ کفار کے سردار تھے، مدینہ چلے گئے معاہدے کو پکا کرنے کے لیے، تھوڑا حالات بھی معلوم ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کا کیا ارادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت بھی ہو جائے گی، معاہدہ مزید پکا ہو جائے گا تاکہ کہیں مسلمان ہمارے خلاف دوبارہ جنگ کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جب ابو سفیان گئے اور ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ام المومنین تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو ظاہر بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو پردہ نہیں تھا ابو سفیان کا، کیونکہ ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ابو سفیان سسر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ آپ کے گھر گئے اور اسی موقع پہ ام حبیبہ نے فوراً وہ بستر لپیٹا جس پر ابو سفیان بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ تو ابو سفیان نے حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں بستر کے قابل نہیں تھا؟ تیرا میں باپ ہوں، تیرے گھر آیا ہوں، بجائے اس کے کہ تو میرے لیے بسترا بچھاتی، الٹا جو بسترا بچھا ہوا ہے اس کو بھی اٹھا رہی ہے۔ تو ام حبیبہ نے جواب دیا کہ یہ بستر اللہ کے پاک نبی کا پاک بستر ہے، باپ تو میرا ہے لیکن پاک نبی کے پاک بستر پہ کسی کافر اور مشرک کو میں بیٹھنے نہیں دیتی۔ بستر آپ کے قابل نہیں ہے، آپ بستر کے قابل نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے بستر تو بڑی شان والا ہے، اس بستر پہ تو وہی اترتی ہے، لیکن آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو اس بستر پر بیٹھنے دیا جائے۔ خیر اس کے بعد ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہا کہ ہم معاہدے پہ پکے ہیں، آپ بھی پکے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ تم نے جو پکے ہو، ہمیں تو پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے کافی کوشش کی، اب ظاہر بات ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی سختی بھی نہیں فرمانا چاہتے تھے، ویسے بھی آپ کی مزاج میں سختی نہ تھی، تو آپ نے کوئی خاص بات کا جواب ہی نہ دیا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی۔ ابو سفیان یہاں سے مایوس ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں معاہدے پہ مزید بات کرنے کے لیے آیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی بات ہی نہ کی۔ تو ابو بکر نے کہا اگر اللہ کے نبی نے بات نہیں کی تو ابو بکر کون ہوتا ہے بات کرنے والا، لہذا میری طرف سے بھی معذرت۔ پھر عمر کے پاس گئے، حضرت عمر نے تو کہا صبر کرو، مجھے اگر دیں نبی پاک اجازت تو میں ابھی تیرا سر اتاروں، تم مجھے سفارشی بنا رہے ہو، ادھر معاہدہ توڑتے ہو اور ادھر آئے ہو جناب مجھے سفارشی بنا کے نبی پاک کے پاس میں جاؤں اور کہوں کہ معاہدہ پکا، کاش مجھے نبی پاک ابھی اجازت دیتے نا میں ابھی تیری گردن اڑا دیتا۔ ان کا تو کم بڑا خراب ہے ادھر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، حضرت علی نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو بات یہ ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی جواب نہیں دیا نا تو ہم میں سے کوئی بھی آپ کو کوئی جواب نہیں دے گا، کیوں؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، اب تو اس سے مل اس سے مل فلاں سے مل فلاں سے مل، اس ملاقات کا تجھے کک فائدہ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہنا ہے بات وہی ہونی ہے، ہم تو سب آپ کی غلامی میں بندے ہوئی ہیں۔ ہاں اتنا تجھے میں مشورہ دیتا ہوں، عام مسلمانوں سے ملو اور صلح امن یہ باتیں کر کے جاؤ تاکہ کسی کے دل میں آپ کے بارے میں نرمی آ جائے، بس اتنی بات ہو سکتی ہے۔ باقی یہ نہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو ابو بکر شاید میرے ساتھ کوئی بات طے کر لیں گے، شاید عمر کوئی طے کر لیں گے، شاید علی کوئی طے کر لیں گے، شاید عثمان کوئی طے کر لیں گے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا تو باقی مسلمانوں میں سے بھی کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ انہوں نے مشورہ دیا۔ چنانچہ ابو سفیان نے اسی پر عمل کیا، عام مسلمانوں سے ملے، امن صلح کی باتیں کی، وہ جی ہم تو امن چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تیاری کرو بھائی، بدلہ لینا ہے بنو خزاعہ کا، معاہدہ قریش نے خود توڑ دیا ہے، اب تو معاہدہ ختم ہو گیا۔ چنانچہ تیاری شروع ہو گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیاری کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ قریش کو ہماری اس نقل و حرکت کا پتہ نہ چلے، اور پتہ تب ان کو چلے جب ان کے سر پہنچ جائیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی تھی کہ اب جناب ان کو اطلاع نہ ہو، خفیہ، لیکن تیاری کرو۔ اسی دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بدری صحابی ہیں جن سے غلطی ہوئی بہت بڑی۔ انہوں نے اس وقت جب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی تیاری کر رہے ہیں، اپنے ذہن میں ایک بات سوچی کہ میرے بیوی بچے تو مکہ میں ہیں، یہ باقی مہاجرین کے رشتہ دار بھی بعض کے ہیں لیکن ان کے وہاں رشتہ دار بھی ہیں، چلو خیال کرنے والے ہیں، میرے اہل خانہ تو ان کفار اور مشرکین کے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تیاری کر رہے ہیں، اگر میں خط لکھ کر اہل مکہ کو اطلاع دے دوں تو میرے اوپر وہ خوش ہو جائیں گے اور اس خوشی کی وجہ سے میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، اور رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو میرے خط سے کیا ہونا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بنیں گے۔ اللہ نے سورہ فتح بھی نازل کی ہوئی ہے، فتح کی بشارت بھی دی ہوئی ہے، ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور یقیناً اللہ کے نبی کو فتح مل جائے گی۔ تو نبی پاک کا تو نقصان ہوگا کوئی نہ، صرف اتنی بات ہو جائے گی کہ میرے بیوی بچے ذرا محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ انہوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے جناب خط لکھا، ایک عورت کو پیسے دیے کہ جناب تم یہ جاؤ اور خط لے جاؤ اور وہاں اہل مکہ کو میری طرف سے پہنچا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی۔ اب جناب خط لے کر وہ عورت روانہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے دی، یار کیا ہے میرے محبوب، تمہارا وہ راز جو ہے نا وہ تو آؤٹ ہو رہا ہے۔ حاطب بن ابی بلتہ نے فلاں عورت کو خط دیا ہے اور وہ لے کے جا رہی ہے مکہ کی جانب۔ سچے نبی کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے نا جی، جھوٹے نبی جتنے مرضی شٹلے مارے ان کے لگتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک جھوٹے نبی کا قصہ بھی سناؤں تاکہ تھوڑا فریش بھی ہو جائیں اور جاگ بھی جائیں اور سچے اور جھوٹے کا فرق بھی سمجھ میں آ جائے۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے کسی نے کہا تھا، مرزا جی کوئی نبی ہو معجزہ وکھا ہوا، انہاں کا کوئی وکھانے کرنے بندوبست معجزے نا۔ ایک بندے کو تیار کیا، یہ مجھے بات یہاں سے یاد ہے کہ جیسے حضرت حاطب نے ایک بندے کو تیار کیا تھا نا کہ جا خط لے جا، مرزے نے ایک تیار کیا ایک آدمی کو، اس نے کہا تو جمعے کے ٹائم جب میں بیان کر رہا ہوں نا فلاں ٹائم تو کٹا لے جا اور کٹا کھوج سٹ دے، کٹا کہاں ڈال دے؟ کنویں میں، اور میں ادھر اعلان کر دوں گا کہ فلاں کنویں میں کٹا گر گیا ہے، جلدی جاؤ پہنچو۔ پھر تم وہاں سے پھینک کے نکل جانا، لوگ جائیں گے کہیں گے واہ جی واہ سچا نبی ہے جی، پتہ چل گیا اس کو۔ گرمیوں کا موسم، بندہ وہ کٹا لے کر گیا، اور آپ جانتے ہیں نا بھی کٹا ایک بنو تو دوا کھول جانا۔ کٹا ایک ایسی چیز ہے کہ جو باندھنے سے باندھا نہیں جاتا، یہ کھلا ہی رہتا ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، وہ بندہ گیا جو ٹائم مرزا جی نے بتایا تھا، ابھی اس میں کوئی وقت رہتا تھا، تو وہاں درختوں کی چھاؤں تھی، کنویں کے پاس درخت ہوتے ہیں، اس نے کہا چلو تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ بیچارہ تھکا ہوا مزدور آدمی تھا، جو لیٹا تو سو ہی گیا۔
ادھر وہ ٹائم ہو گیا، مرزا جی نے اعلان کر دیا فلانے کنویں میں کٹا گر گیا جی، حالانکہ کٹا باہر باندھا ہوا تھا، ابھی کٹا کھلا نہیں تھا۔ مرزا جی نے اعلان کر دیا کٹا کھل گیا ہے، کٹا کھل بھی گیا ہے، کٹا کنویں کے اندر گر بھی گیا ہے۔ اب جناب لوگ بھاگے بھاگے گئے، چلو کٹے کو نکالیں، وہ ابھی ادھر ہی سویا ہوا ہے۔ اب جب لوگ گئے، آوازیں سنی، وہ جاگا، اس نے پوچھا اوہو کٹے دا ٹائم ہو گیا کہ کٹے دا ٹائم ہو گیا؟ اوہو، ان لوگوں کو پتہ چل گیا، سارا ڈرامہ کیا ہوا تھا کہ کٹا ابھی باہر باندھا ہوا ہے، اور ادھر جی مرزا جی نے اعلان کر دیا۔ لیکن جھوٹے نبی کی معجزے بھی جھوٹے، اس کے حالات بھی جھوٹے، اور سچے نبی کی طرف سے تو ہر بات سچی ثابت۔ اللہ نے وہی بھیجی میرے محبوب، وہ راز تو آؤٹ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، ساتھ ساتھ بولا کریں پھر نیند نہیں آتی، رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابی گئے، جاؤ اس عورت کے پاس رکا ہے اور خط ہے وہ لے کر آؤ۔ انہوں نے جا کے راستے میں اس عورت کو پکڑا، کہا خط دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو خط ہے ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھانے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے فرمایا بات سن، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اپنے نبی کو کہ تیرے پاس خط ہے۔ بات کس نے بتائی ہے؟ اللہ نے کس کو بتائی ہے؟ اپنے نبی کو۔ ہمیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اور تو کہتی ہے خط نہیں ہے، دیتی ہے یا کوئی تیرا اور بندوبست کریں۔ وہ سمجھ گئی کہ اب چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس نے بالوں کی جوڑے کے اندر چھپایا ہوا تھا وہ رکا، وہاں سے رکا نکال کر دے دیا۔ اب یہ خط لے کر واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا وہ خط۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے تیش میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، اضرب عنق ھذا المنافق، اس منافق کی میں گردن اڑاؤں، اس نے یہ راز فاش کیا کیوں ہے، اس نے خط لکھا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر رک جا، یہ وہ ہے جو بدر میں شریک ہوا تھا۔ اور بدر والوں کو پتہ ہے رب نے کیا کہا ہے؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ اے بدر میں شریک ہونے والو، رب نے تمہارے دل کو جھانکا ہے، اور تمہارے دل میں رب نے ایمان کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، اس لیے رب تمہیں کہتا ہے اعملوا ما شئتم، آج کے بعد تم جو عمل بھی کرو، قد غفرت لکم، میں نے آج ہی تم سے بخشش کا وعدہ کر دیا ہے، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور میں نے تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت ایک عالم نے فرمائی کہ یہ جملہ کیوں ہے حدیث میں کہ بدلت سیئاتکم حسنات، کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ بندہ گناہ کرے تو گناہ لکھا جانا چاہیے نا، نیکی کیوں لکھی گئی ہے؟ اس پر بڑی خوبصورت مثال ہے جی، توجہ ہے صاحب حضرات کی، توجہ کریں گے بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ میرے پاس رومال ہے، یہ نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ناپاک رومال میرے پاس ایک بالٹی پانی کی تھی، اور میں نے اس رومال کو اس بالٹی کے اندر ڈال دیا، تو بالٹی کا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ رومال اسی طرح ناپاک رہا، ساتھ بالٹی والے پانی کو بھی کیا کر دیا؟ ناپاک کر دیا۔ ایک صورت۔ دوسری صورت، میں یہ رومال ناپاک لے کر بہتے سمندر کے اندر چلا گیا، وہاں جا کے میں نے اس کو دھویا، پورا سمندر ناپاک ہو گیا؟ نہیں، رومال بھی پاک ہو گیا اور سمندر بھی اسی طرح پاک کا پاک رہا۔ فرمایا بدلت سیئاتکم حسنات، میری اور تیری نیکیاں بالٹی کے پانی کی طرح تھوڑی سی ہیں، جو بدر میں شریک ہوئی ہے نا ان کی نیکیاں سمندر کے برابر ہیں۔ رب کہتا ہے بدلت سیئاتکم حسنات، اگر سمندر کے برابر نیکیوں میں کوئی غلطی مل بھی جائے گی تو میں اس کو بھی نیکی بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر اس کو مارنا نہیں ہے، منافق بھی نہیں کہنا، یہ بدر میں شریک ہوا تھا، غلطی ہو گئی اس سے۔ اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یاد رکھنا، صحابہ معصوم نہیں ہیں، معصوم صرف اللہ کے انبیاء ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسی غلطی تھی حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے، بدری صحابی تھے، بڑی شان والے صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی گواہی دی، اللہ کے نبی نے ایمان کی گواہی دی، لیکن غلطی ہو گئی۔ غلطیوں سے معصوم نہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ غلطیاں ہی کرتے رہتے تھے، کبھی ہو گئی، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ان غلطیوں کو بنیاد بنا کے ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ غلطی ہوئی، معافی بھی ہو گئی نا جی۔ خیر آپ نے بنایا حاتب یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کی قسم، نہ تو میں منافق ہوا ہوں، نہ تو میں نے کفر کا ارادہ کیا ہے، وجہ صرف یہی تھی، میں نے کہا میرے بیوی بچوں کا فائدہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ اللہ کی ویسی مدد ہے، میرے خط لکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن سورۃ الممتحنہ نازل ہوئی، 28ویں پارے میں ہے، ذرا وہ چند آیتیں سن لیجئے چونکہ اسی موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ کیا فرمایا جی سورۃ الممتحنہ 28ویں پارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اے ایمان والو جو تمہارے بھی دشمن ہیں میرے بھی دشمن ہیں ان کو کیوں دوست بناتے ہو، ان کی طرف کیوں پیغام محبت کے بھیجتے ہو؟ یخرجون الرسول وإیاکم، یہ وہی لوگ تو ہیں نا جنہوں نے کل رسول کو بھی مکہ سے نکالا، تمہیں بھی مکہ سے نکالا۔ کس وجہ سے نکالا؟ یہی تمہارا جرم تھا کہ تم میری ذات پر، میری توحید پر ایمان لائے تھے۔ جو میری توحید کی بھی دشمن ہیں، میرے محبوب کی رسالت کی بھی دشمن ہیں، ان کے ساتھ کیوں تم نے دوستی کا پیغام بھیجا؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ رشتہ دار تمہارے کام آئیں گے نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ کام آنے والی چیز تو اللہ اس کے رسول کی محبت کام آنے والی چیز ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، ابراہیم کے ساتھیوں کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم مشرک قوم سے دو ٹوک الفاظ میں اپنا موقف پیش کر دیا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب خلیل اللہ نے کہہ دیا تھا میں تم سے بھی بری ہوں، تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک تمہاری ہماری دوستی نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ کی توحید کو نہ مان لو۔ میں تمہیں اس طرح کرنا چاہیے، تمہیں خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر یہ واقعہ ہوا، لیکن چونکہ خط وہاں تک نہ پہنچا، پہلے ہی خط پکڑا گیا، واپس آ گیا، چنانچہ اہل مکہ کو اطلاع نہ ہو سکی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، 10 رمضان کو آپ نے کوچ کا ارادہ فرمایا، رمضان کے مہینے میں۔ کون سے مہینے میں جی؟ رمضان شریف کے مہینے میں۔ آپ پہلے سن چکے غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا تھا، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ 10 رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا۔ راستے میں روزہ ذرا مشکل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار بھی کیا اور صحابہ کو افطار کا حکم دیا، سفر میں روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں آپ کے چچا عباس ملے، اپنے بیٹوں سمیت ایمان لا کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ پچھلے درس میں خیبر والے درس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عباس اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کی وجہ سے جو جھوٹی خبر پہنچی تھی کہ خیبر میں آپ گرفتار ہو گئے، حضرت عباس بڑے پریشان ہوئے تھے۔ اب یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے نہیں ہیں، راستے میں وہ پہلے ہی ایمان بھی لے آئے تھے اور اپنے بچوں سمیت ہجرت بھی فرما رہے تھے۔ آپ بڑے خوش ہوئے کہ چچا عباس بھی ایمان لے آئے ہیں، اور یہ مہاجرین میں سب سے آخر میں تھے، یہ مہاجرین میں سب سے آخر میں تھے۔ خیر آپ نے فرمایا ایسے کرو، سامان اپنا مدینے بھیج دو اور خود ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ یہ بھی اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ کم و بیش 10,000 کا لشکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ خیر آپ چلتے چلتے بالکل عین مکہ کے قریب جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا، ابھی اہل مکہ کو کوئی اطلاع نہ ہوئی، اور اس وقت اگر رات کو قافلے آتے نا تو روشنیاں دیکھ کر اندازہ لگاتے کہ کتنے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ الگ الگ جگہ پہ آگ جلائے، تو 10,000 بندوں نے آگ جلائی،
کتنے بندوں نے؟ 10,000 بندوں نے۔ جب رات کے وقت 10,000 بندے آگ جلائیں، یہ لائٹیں وغیرہ تو اس وقت تھی کوئی نہیں نا، تو بہت بڑا لشکر اہل مکہ نے دیکھا، 10,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان پہ روب ڈالنا چاہتے تھے، جنگ میں ہوتا یہی ہے، 10,000 جگہ پہ جب آگ جلی تو بڑے اہل مکہ پہ یہ لشکر اچانک کہاں سے آ گیا۔ اور اسی دوران آپ کے چچا عباس نبی پاک کا گھوڑا لے کر گشت کرنے لگے، پیرے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے، بندہ پیرے پہ صحیح کھڑا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیرے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت عباس نبی پاک کا گھوڑا لے کر چکر لگا رہے مکہ کے قریب کہ مکہ والوں کے کیا حالات ہیں۔ ابو سفیان نے جب یہ لشکر دیکھا تو کہنے لگے اوئے ہوئے ہوئے بہت بڑا لشکر آ گیا، شاید یہ بنو خزاع کے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھی نے کہا، سفیان نے کہا نہیں، بنو خزاع والے اتنے بڑا لشکر ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ادھر سے عباس بولے، ابو سفیان یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی آ گئے ہیں، اور اگر پناہ چاہتے ہو نا آ جاؤ میرے ساتھ، اسی گھوڑے پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نبی پاک کے پاس لے جاتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے پناہ کی۔ اور یہ آپ ابھی سن چکے ہیں کہ حضرت عباس بھی انہی دنوں مسلمان ہوئے تھے، چونکہ بڑے قریب تھے۔ اب ظاہر بات ہے اتنا قریبی تعلق تھا، اتنا لمبا عرصہ اسلام کے بعد بھی رہا، تو یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ بچ جائیں۔ چنانچہ عباس نے حضرت ابو سفیان کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف لے جانا چاہا، لیکن جب سامنے پیرے پر عمر کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضرت عمر نے دیکھا کہ عباس کے پیچھے کون ہے، دیکھا تو پہچان گئے، اور عمر نے ایک زوردار نعرہ لگایا تکبیر کا، اور کہو اللہ کا دشمن، شکر ہے اللہ کا دشمن ہمارے ہتھے چڑھ گیا، اور پھر بھاگے نبی پاک کے خیمے کی جانب تاکہ آپ سے اجازت لیں۔ دیکھو نا عمر کا جذبے اپنی جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی جگہ پہ، بھاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جانب، یا رسول اللہ کفر کا سرغنہ آ گیا ہے اور مجھے اجازت دیجئے تاکہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ سے کاٹوں۔ اتنے میں حضرت عباس نے زور سے کہا، یا رسول اللہ ابو سفیان کو میں نے پناہ دی ہے۔ اب یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی ایک پناہ دے دے، وہ سب کی طرف سے پناہ سمجھی جاتی تھی۔ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ دیو نا اجازت دیو تاکہ میں دا سر لاواں۔ آپ خاموش، کیونکہ حضرت عباس نے کہہ دیا میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن آپ نے اجازت نہ عطا فرمائی، آپ خاموش رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس سے کہا چچا ابھی ابو سفیان کو لے جاؤ، رات اپنے پاس اپنے خیمے میں رکھو، صبح میرے پاس لے آنا۔ ہاں اس وقت آپ نے کہا ابو سفیان یہ بتاؤ کیا اب بھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا آج ہم یوں ذلیل نہ ہوتے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو ہم یوں رسوا نہ ہوتے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ خیمے میں رکھو، صبح میرے پاس لے آنا۔ صبح آئے، کہا یا رسول اللہ بس یہ پناہ چاہتے ہیں، میں نے ان کو پناہ دے دی اور یہ اللہ کی بڑائی کے بھی قائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میری رسالت کے بھی، فرمایا کچھ شبہ تو ہے لیکن تقریباً مان چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو لے جاؤ اور مکہ کی پہاڑ کے اوپر وہاں کھڑا کرو، اور یہ تاکہ لشکر دیکھے مسلمانوں کا کس طرح جا رہا ہے، کس شان کے ساتھ مکہ میں جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جناب عباس اور ابو سفیان دونوں اکٹھے جا کے راستے میں کھڑے ہو گئے، مختلف قبائل آ رہے تھے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، کوئی لشکر ادھر سے آ رہا ہے، کوئی لشکر ادھر سے آ رہا ہے۔ آپ نے ترتیب ایسی بنائی تھی، اب ساری تفصیل کا وقت نہیں۔ مختلف قبائل اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے مختلف راستوں سے آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی راہ میں کچھ اوباش آئے بھی صحیح، آپ نے کہا تھا کاٹ کے رکھ دینا اگر کوئی راستے میں آئے تو، انہوں نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر ابو سفیان پوچھتے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، بتاتے جناب یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اچھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جو لشکر تھا نا، مختلف قافلے میں نے پہلے عرض کیا آپ نے بنائے تھے، آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ جلدی جائیں اور جا کر فتح کا جھنڈا لہرا دیں، مکہ میں فتح کا جھنڈا لہرا دیں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے مسجد الفتح
جہاں آج مسجد حرام میں باب الفتح ہے نا جی، جو حضرات گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جہاں آج باب الفتح ہے، دروازوں کے مختلف نام ہے نا جی، یہ باب الفتح یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت زبیر نے جا کے فتح کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب جناب ابو سفیان پوچھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، بتاتے بتاتے عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان ایمان تو لے آئے، آپ کی رسالت کے بھی قائل ہو گئے، چونکہ آپ تشریف لا رہے تھے نا، ادھر مہاجر ادھر انصار، جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار۔ تو ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بتا اب بھی یقین آیا کہ نہیں؟ کہا اب یقین آ گیا، واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں اور اس شان سے آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب میرا دل مان گیا، کفر نکل گیا دل سے، مان گیا ہوں کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے۔ خیر اس وقت یوں ہوا کہ جب عباس کے قریب سے گزرے نا تو ایک صحابی نے اعلان کیا، حضرت سعد نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ابو سفیان کے قریب سے گزرے کیا کہا؟ کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، ملحم کہتے ہیں زخمی کرنے کو، چیر پھاڑ دینے کو۔ یہ تھوڑی انہوں نے تڑی دی حضرت ابو سفیان کو، چونکہ مقابلہ تھا نا کافی عرصے سے۔ الیوم یوم الملحمہ، آج چیرنے اور پھاڑنے کا دن ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آج تمہارا بندوبست ہم کرتے ہیں، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو سے جھنڈا لے لو اور ان کے بیٹے قیس کو دے دو اور اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج چیرنے پھاڑنے کا نہیں، آج معاف کرنے اور رحم کرنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خیر عباس نے کہا یا رسول اللہ، ابو سفیان سردار ہے، ایمان تو لے آیا ہے، ظاہر ہے ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو کچھ مقام ملنا چاہیے نا جی۔ ایک عام آدمی ہوتا ہے اس کو اس حساب سے، ایک بڑا آدمی جب آتے ہیں ان کو ظاہر ہے بڑی جگہ پہ مقام کو دیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی ان کو کوئی اعزاز دے دو۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر بیٹھ کے دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان بھاگے بھاگے گئے بیت اللہ میں اور مسجد حرام میں سارے مشرکین کے سامنے پہلے اعلان کیا کہ میں ابو سفیان بول رہا ہوں، جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ انہوں نے کہا تیرا گھر ہے کتنا جیسے سارے اسے چاہ جا سوں، تیرے گھر میں ہم سارے آ سکتے ہیں؟ کہا جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ چنانچہ پھر مشرکین کوئی اپنے گھروں میں چھپے، دروازے بند کیے، اندروں دیکھن کہ مسلمان کدھر جا رہے ہیں، اور کوئی بیت اللہ میں مسجد حرام میں جا کر جمع ہوئے کہ چلو یہاں پہ امن ہے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بیت اللہ کے پاس جب آپ تشریف لائے نا، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، یہ تھے بیت اللہ کے چابی بردار۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدائی مکی حالات میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی تھی کہ عثمان تالا کھولو، میں بیت اللہ کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور عثمان نے جواب میں یہ کہا تھا ہر ایک کے لیے تالا کھولا جا سکتا ہے، محمد تیرے لیے نہیں کھولا جائے گا، لہذا نہیں اجازت۔ آپ نے فرمایا تھا اچھا عثمان نہ کھولو، پھر ایک دن آئے گا یہ چابی میرا رب میرے ہاتھ میں دے گا، پھر جس کو میں چاہوں گا نا اس کو چابی دوں گا۔ عثمان نے بڑا زور سے تنزیہ طور پہ کہا مار کر کہا تھا وہ دن بھی آیا تو دیکھا جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے، قریش کی ناک کٹ جائے گی اگر وہ دن آ گیا تو۔ فرمایا میرا رب یہ دن لائے گا، آج وہ دن آ گیا تھا، کہو سبحان اللہ۔ آج وہ دن آ گیا تھا۔ فرمایا عثمان لاؤ چابی۔ اب وہ تو کانپتے کانپتے آ رہے ہیں کہ میرے قتل کا آرڈر نہ آ جائے، چابی کی خیر ہے جان نہ جائے۔ عثمان لاؤ چابی۔ عثمان آئے، ایسے جناب چابی جو قریب ہی نا، آپ نے چابی پہ ہاتھ رکھا، عثمان کے چہرے کی طرف دیکھا اور آپ مسکرائے اور کہا عثمان کوئی بات یاد آئی؟ کہا یا رسول اللہ بڑی یاد آئی، بالکل یاد آئی، حرف بحرف یاد آئی۔ میں نے نہیں کہا تھا ایک دن آئے گا یہ چابی میرا رب میرے ہاتھ میں دے گا؟ عثمان آج وہ دن آ گیا اور رب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ پھر آپ نے تالا کھولا،
پھر آپ اندر داخل ہوئے اور آپ کی زبان مقدس پر یہ آیت تھی جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل بھاگ گیا، اور باطل ہے ہی بھاگنے والا، کہو سبحان اللہ۔ پھر آپ وہاں داخل ہوئے، آپ نے حجر اسود کو چوما، اور پھر آپ اندر داخل ہوئے، اور پھر آپ نے بتوں کو توڑا، بتوں کو گرایا، اور وہاں آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم کے نام کا بھی بت۔ محمود صاحب ڈھے تو نہیں پے ہو بتاں دی گل ہوئی، اللہ دے بندہ تسی سر تلے کر کے تسی تو اپنا بت سنبھالو۔ تو جو ایسا حضرات کی آگے چاہنا پھر بت بھی نہیں سنبھالو، بت پھر نہیں۔ اچھا جی، آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کے نام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کے نام کا بت، آپ نے فرمایا او اللہ غرق کرے ان بدبختوں کو، جو بت شکن تھا اسی کا ہی بت بنا دیا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے، پھر ان کے ہاتھ میں تیر پکڑائے ہوئے، بت میں جو تصویر بنی تھی نا جی، ان کے ہاتھ میں تیر، یہ عرب لوگ یہ تیروں کے ساتھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہ غارت کرے، انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا جو ان کے ذمہ انہوں نے ڈال دیا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا، اور وہاں 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی، حضرت علی آپ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 رکعت آپ نے نماز اندر پڑھی، پھر باہر آئے، وہ جو مشرکین مسجد حرام میں جمع تھے نا، آپ ان کی طرف گئے، اب ان کے دل دھک دھک کر رہے ہیں، ابھی حکم دیں گے گردنیں ماری جائیں گے، یہ تو ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ مسجد حرام میں چلے جاؤ امن مل جائے گا، نبی پاک کی طرف سے تبھی کوئی ان کو خاص اعلان نہیں ملا تھا۔ اب وہ ڈر رہے ہیں کہ ابو سفیان تو خود آج جناب نبی پاک کی پناہ لے رہا ہے، اس کی تو بات ختم ہو گئی، پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ابھی حکم دیں گے گردنیں اتار دی جائیں، پتہ نہیں قید کر کے لے جائیں گے، کیا کریں گے، آپ ظاہر 100 خیالات آتے ہیں، دل ان کے ڈر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب گئے اور آپ نے پوچھا ان سے پتہ ہے میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والا ہوں؟ اب اوپر دیکھتے بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں، کہنے لگے جی آپ بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں، آپ کا باپ بھی بڑا سخی تھا، آپ کا خاندان بھی بڑا عالی ہے، ہمیں امید ہے آپ کوئی کرم والا معاملہ ہی فرمائیں گے۔ ہونٹ سدھے ہوئے ہو نا، پہلے تو بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب یاد آیا کہ کریم ہیں، اب یاد آیا کہ بڑے سخی ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، مجھے کوئی بات بھولی نہیں ہے، مجھے وہ دن نہیں بھولا جب میرے اوپر تم نے اونٹ کی اوجری ڈال دی تھی، مجھے وہ دن بھی نہیں بھولا جب میرے گلے میں کپڑا ڈال کے تم نے اس زور سے بھینچا تھا کہ سانس لینا میرے لیے مشکل ہو گیا، مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب میں مسجد حرام میں اور بیت اللہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوتا اور تم آگے کھڑے ہو جاتے اور مجھے کہتے تھے کہ نہیں ہر ایک کو جانے کی اجازت ہے، تمہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اپنے چچا حمزہ کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں بھولے، مجھے اپنی بیٹی زینب کے زخم بھی نہیں بھولے، مجھے زنیرہ کی وہ آنکھیں نہیں بھولیں جن کے اندر تم نے لوہے کی سلاخیں ڈال دی تھیں، مجھے بلال کا آگ کے انگاروں پہ تڑپنا نہیں بھولا، مجھے سمیہ کی شہادت نہیں بھولی جس کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا تھا اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھ کے چیر دیا تھا ظالموں تم نے، مجھے نہیں بھولا۔ یاسر کا پورا گھرانہ مجھے نہیں بھولا جن کو رسیوں کے ساتھ تم باندھ دیتے تھے، اور میں وہاں سے جا کر کہتا تھا اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، صبر کرو یاسر کے گھر والو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ مجھے وہ دن نہیں بھولا جب میں طائف سے پتھر کھا کے واپس پلٹا تھا اور تم مجھے مکہ میں داخل نہیں ہونا دیتے تھے، مجھے وہ دن نہیں بھولا جب میں اپنے گھر میں ہمارے گھر میں ہانڈیاں پک رہی تھی اور تم نے باہر سے گند اٹھا کے اس میں پھینک دیا تھا۔ ایک ایک حرکت، ایسی ایسی حرکتیں تمہاری، مجھے تمہارا کوئی ظلم نہیں بھولا، مجھے تمہارے کوئی ستم نہیں بھولا۔ ظلم ستم تو اپنی جگہ، ظالموں تم نے تو اذیتیں مجھے پہنچائی ہیں، میری بیٹیوں کو آ کر طلاقیں دی ہیں میرے سامنے، بیٹیوں کو آ کر طلاقیں دی ہیں ابو لہب کے بیٹوں نے، مجھے نہیں بھولے تمہارے ظلم، سارے یاد ہیں، ایک ایک ظلم مجھے یاد ہے، لیکن محمد اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا۔ جاؤ، کل یوسف کے بھائی بھی یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے تھے جب یوسف مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور بھائی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے
तल्लाहि लक़द आसरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लखातीन। यूसुफ के भाई कह रहे थे अल्लाह ने तुझे ऊंचा कर दिया, हम खतावार हैं, हम सज़ावार हैं, हम मुतरिफ़ हैं अपनी गलती के। और मेरे भाई यूसुफ ने कहा था ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, कुछ नहीं कहता। मैं मोहम्मद भी आज अपने भाई यूसुफ की सुन्नत को ज़िंदा करने लगा हूँ। मैं भी ऐलान करता हूँ, ओए मेरे बिरादरी के भाइयों, जाओ मोहम्मद ने तुम सबको माफ़ कर दिया है। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम अंतुमुत तुलक़ा, जाओ तुम सब आज़ाद हो, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया। और उस्मान तुम इधर आओ, चाबी वाले उस्मान वो आए, आपने फरमाया मैं ये चाबी अल्लाह ने मेरे हाथ में दी है, जिसको मैं चाहूँ दे दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये ले वापस चाबी ले ले, और ये चाबी तेरे पास ही रहेगी और तुम्हारे ख़ानदान के पास रहेगी, और जो तुमसे लेगा वो जालिम होगा। आज भी उसी ख़ानदान के पास बैतुल्लाह की चाबी है। सुभान अल्लाह, फिर कहो सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जनाब चाबी दी। इतने में ज़ोहर का वक़्त हुआ, हाँ चाश्त का वक़्त हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात नमाज पढ़ी शुक्राने की, चाश्त के 8 नफल पढ़े आपने। और उसके बाद ज़ोहर का वक़्त हुआ, आपने कहा बिलाल कहाँ है? आय हाय, ये वही मक्का था जहाँ बिलाल को घसीटा जाता था। कहा बिलाल कहाँ है? या रसूलल्लाह हाजिर ग़ुलाम का, चढ़ जा बैतुल्लाह की छत पर और वहाँ अज़ान दे। सुभान अल्लाह, बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जा और वहाँ अज़ान दे। आज सरदार नीचे खड़े होंगे, हबशे का बिलाल ऊपर खड़ा होगा। ओए लोगो, इसको कहते हैं खोटी किस्मतें खरी करने वाला। हज़रत बिलाल को हबशे से रब ने उठाया, मेरे नबी के कदमों में पहुँचाया और काबे की छत पे जाके खड़ा कर दिया। कैसी अल्लाह ताला ने किस्मत फेर दी बिलाल की। सुभान अल्लाह। जाओ बिलाल अज़ान दो। बिलाल की जब अज़ान हुई, खुदा की कसम सहाबा कहते हैं बिलाल की आवाज़ जब मक्के में गूंजी ना, ऊंची आवाज़ थी बिलाल की, जब गूंजी ना मक्के में, सहाबा कहते हैं इसको आवाज़ को सुनकर काफिर जितने दुखी हुए, मुसलमान उतने ही खुश हुई है। मुसलमान खुश हुए कि वाह बिलाल, तेरी क्या कहने, आज बैतुल्लाह की छत पर तू चढ़ के अज़ान दे रहा है। बिलाल ने अज़ान दी। और यहाँ पे एक और बात अर्ज़ करता जाऊँ, ये मक्के वाले जिन्होंने चाँद के टुकड़े तो देखे लेकिन ईमान न लाए, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज़ें तो सुनी लेकिन ईमान न लाए। मेरे नबी के हाथ पे कई मोजज़े उन्होंने देखे लेकिन ईमान न लाए, लेकिन जब मेरे नबी के अखलाक देखे तो ईमान ले आए। मेरे नबी के अखलाक देखे तो ईमान ले आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तश्कीलें दी, फरमाया जाओ खालिद तुम उज़्ज़ा को, वो जो माई उज़्ज़ा थी उसका बुत था, उसको तोड़ कर आओ। खालिद बिन वलीद गए, उसको तोड़ कर आए। फिर आपने अमर बिन आस को सवात तोड़ने के लिए भेजा, साद को भेजा कि जाओ तुम लात को तोड़ कर आओ। सारे बुतों को तोड़ दिया। अब बिरादरी वाले लोग आपके करीब आए, आप सफ़ा पहाड़ी पे चढ़ बैठे, बैत शुरू हो गई। इतना मजमा आपके दाएं बाएं सारे लोग आ रहे हैं जी मुसलमान होने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए। अब आपकी आवाज़ नहीं पहुंच जाती, बड़ा मजमा हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ हैं, आवाज़ भी ज़रा ऊंची है, वो आपकी बात ऊंचे ऊंचे लोगों को सुना रहे हैं। और उमर भी बैत कर रहे हैं, नबी पाक भी बैत कर रहे हैं, और इस्लाम के अंदर फ़ौजों की फ़ौजें दाखिल हो गईं। इस मौके पर अंसार नबी पाक के करीब करीब होना शुरू हुए, इधर उधर इधर उधर, दाएँ बाएँ इधर उधर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इनको कोई और ख़तरा है। अंसार ने यह समझा कि मक्का फ़तह हो गया, आपकी बिरादरी के लोग मुसलमान हो गए, ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी अब हमें छोड़ दें, इसलिए वो आपके करीब करीब कभी इधर कभी इधर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए, फरमाने गया अंसार सुनो, शायद तुम्हारे दिल में ये बात आ रही है कि मक्का फ़तह हो गया है, अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। खुदा की कसम मेरा जीना भी तुम्हारे साथ होगा, मेरा मरना भी तुम्हारे साथ होगा। अंसार के दिल बाग बाग हो गए, खुश हो गए और फरमान लगे वाह अल्लाह के नबी, हम आप पे बड़े खुश हैं, आपने हमारे साथ वादा के पूरा वफ़ा कर दिया है। क्योंकि आपने उस वक़्त जब बैत हुई थी आपने कहा था कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आप मेरा यानी मेरा तुम्हारा साथ अब मौत तक होगा। ए अल्लाह के नबी, आपने वो वादा पूरा कर दिया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालिबन 19 दिन यहाँ मक्का में क़ियाम फरमाया और उसके बाद फिर आप वापस हुए। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा सा आपके खराज अक़ीदत पेश करके फिर दुआ करते हैं जी। कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने कैसा खूबसूरत
فتح کے بعد خوبصورت حسن اخلاق کا پیغام دیا. شاعر نے کیسے خراج عقیدت پیش کی, توجہ کرنا. آپ نے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. سب بولیں صلی اللہ. علیہ وسلم. وہ خیر البشر فخر اولاد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ. وہ خیر البشر فخر اولاد آدم بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم, وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم, بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم, بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم, غنی اور گدا کا پیارا محمد, خدا کا محمد ہمارا محمد صلی اللہ. اور شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل, شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل. نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل, نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل, اولو الامر یعنی رحیم اور عادل. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہیں صلی اللہ. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے, وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے, وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. اور محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, محبت کی یوں جس نے دریا بہائے, دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. وہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی, خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی, دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. جو سویا تھا احساس اس کو جگایا, جو سویا تھا احساس اس کو جگایا. جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا, جو سویا تھا احساس اس کو جگایا. جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا. محبت سکھا دی عداوت مٹا دی, محبت سکھا دی عداوت مٹا دی. لگا دی یہ آگ اور وہ آتش بجھا دی صلی اللہ. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ. محبت سے ثواب کی نیت سے پڑھو جی. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم. رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ. آمد ان کی باعث رحمت, آمد ان کی باعث رحمت, پیک کرے شفقت خلق مجسم صلی اللہ صلی اللہ. رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ علیہ وسلم. خواجہ کے ہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری شعر, ہو گئی ان پر ختم رسالت, کو بے شک ہو گئی ان پر ختم رسالت. یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان میں بڑے عالم تو نہیں ہوتے لیکن ختم نبوت کی بات ہی ہر جگہ کرتے ہیں. ابھی غالباً مغرب میں یا عصر میں اعلان میں
ساتھی جو اعلان فرما رہے تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں نا جی، اس لیے یہ کام ہمارے ذمہ ہے۔ میں نے کہا واہ، اللہ تو کس طرح ختم نبوت کا نعرہ لگوا رہا ہے سب سے۔ ہاں، ہو گئی ان پر ختم رسالت کو، بے شک ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت، موسیٰ، عمران، عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ کم از کم 100 دفعہ درود شریف پڑھ کے سارے ساتھی سوئیں، نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔